بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب 51 من صلی و قدامہ تنور او نار او شیء مما یعبد فاراد بہ اللہ، یعنی جو شخص نماز پڑھے اور اس کے سامنے تنور یا آگ یا ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہو جن کی عبادت کی جاتی ہے، اور وہ اپنی نماز سے اللہ عز و جل ہی کی رضامندی چاہے۔ عنوان باب میں لکھا ہے، اور زہری کہتے تھے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ میرے سامنے کی گئی اور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حدیث نمبر 431۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا سورج گرہن ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر فرمایا مجھے آگ دکھائی گئی، میں نے آج جیسا بھیانک نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ تشریح۔ عنوان باب من سے شروع کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اتفاقاً اس کے سامنے آگ وغیرہ ایسی اشیاء ہوں جن کی عبادت کی جاتی ہے، مگر نماز میں اس کا دھیان محض اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، تو ایسی حالت میں اس کی نماز جائز ہوگی یا نہیں۔ اس باب کا مقصد مطلق فتویٰ جواز کی بحث نہیں، بلکہ شخصی حالات کو مد نظر رکھ کر سوال اٹھایا ہے۔ امام بخاری نے عنوان باب میں حضرت انس کا حوالہ یہ شبہ دور کرنے کے لیے دیا ہے کہ آگ آپ کو نماز سے قبل یا بعد نہیں دکھائی گئی تھی، بلکہ نماز پڑھنے کی حالت میں۔ الفاظ اوریت النار کی بنا پر بعض نے کہا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا نظارہ عین سامنے دیکھا ہو، بلکہ دائیں یا بائیں دیکھنے کی وجہ سے بھی یہ جملہ بولا جا سکتا ہے، مگر عرضت کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ نظارہ سامنے دیکھا گیا۔ نیز حضرت انس بن مالک کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے جس میں یہ الفاظ ہیں فی قبلۃ ھذل جدار۔ یہی وجہ ہے کہ عنوان باب میں لفظ قدامہ بطور تشریح اختیار کیا گیا ہے۔ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ نظارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کی بات نہ تھی کہ اس سے مذکورہ بالا استدلال کیا جا سکے۔ یہ درست ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام موصوف نے اس سے استدلال کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص آگ یا مورتیوں وغیرہ کی طرف قصداً منہ کر کے نماز پڑھتا ہو تو اس کا یہ فعل کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہوگا۔ مذکورہ بالا باب کا مفہوم اور زیر بحث مسئلہ تب ہی واضح طور پر ثابت ہوتا ہے جب ایسے واقعہ سے استدلال کیا جائے جس سے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ ان چیزوں کی طرف منہ کرنے کا ثبوت نہ ملتا ہو۔ اس لیے شارحین کے اعتراضات بودے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔